تفقهوا في الحلال والحرام وإلا فأنتم أعراب۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حلال و حرام کو سمجھو ورنہ تم بادیہ نشین عربوں کے مانند ہو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ گفتگو کا موضوع جو ہے وہ خرید و فروخت کے یا کاروبار کے یا کام کرنے کے احکام کے اعتبار سے ہے۔ اچھا، یہ موضوع کیونکہ عام طور پر بیان نہیں ہوتا ہے اور ان مسائل کو عام طور پہ لوگ آشنا اتنے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا ممکن ہے مشکل بھی محسوس ہو، اور خود ٹاپک وائز دیکھا جائے تو یہ موضوع خود بھی ویسے بھی تھوڑا سا مشکل موضوع ہے، اس لیے یعنی ڈبل مشکل ہے اس کے اندر۔ خود موضوع ذاتی طور پہ مشکل ہے، اور کیونکہ آشنائی نہیں ہے اس لیے اور زیادہ مشکل لگتا ہے۔ اس لیے کوشش تو کروں گا میں جتنا اس کو ہلکے سے ہلکا کر کے بیان کیا جا سکے اور مسائل کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیں، شریعت میں احکام دو طرح کے ہیں، کچھ عبادی احکام ہیں، کچھ کو عبادات کا دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، کچھ کو عبادات کہا جاتا ہے اور کچھ کو معاملات کہا جاتا ہے۔ عبادات ان احکام کو کہتے ہیں کہ جو قصد قربت کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی اگر ان کو قصد قربت کے بغیر آپ انجام دیں گے تو وہ آپ کی عبادت صحیح نہیں ہوگی اور وہ آپ کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ جیسے نماز، جیسے روزہ، کہ اگر آپ نے نماز ایکسرسائز کی نیت سے پڑھی ہے، چلو اٹھک بیٹھک کریں گے، ویسے تو ورزش کا ٹائم نہیں ملتا، چلو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، اور قصد آپ کا خدا نہیں ہے، قصد آپ کا ورزش ہے، تو یہ نماز آپ کی باطل ہے۔ اسی طرح روزے میں قصد آپ کا خدا نہ ہو بلکہ قصد آپ کا صرف ڈائٹنگ ہو، محض ڈائٹنگ کی خاطر روزہ رکھ رہے ہیں آپ، نہ خدا کی خاطر، تو یہ روزہ بھی باطل ہے۔ تو عبادات میں اگر قصد قربت نہ کی جائے تو وہ عبادتیں باطل ہو جاتی ہیں، یہ ایک۔ اس کے مقابل میں جو حصہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں معاملات۔ معاملات کے بھی دو حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ معاملات کا وہ ہے کہ جس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں، جیسے کاروبار، ایک بیچنے والا ایک خریدنے والا، جیسے نکاح، ایک آفر کرنے والا ایک آفر کو قبول کرنے والا، جیسے اجارہ، ایک اجرت پہ دینے والا ایک اجرت پہ لینے والا۔ ان کو کہتے ہیں معاملات، اصل میں معاملات ان کو کہتے ہیں۔ اور ان کے مقابل میں ایک قسم وہ ہے کہ جس میں صرف ایک پارٹی ہوتی ہے، دو پارٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹیکنیکلی اس کو معاملے سے زیادہ بہتر نام اس کے لیے ہے ایقاعات، الف یہ قاف دو نقطوں والا، الف اور عین الف اور تے، ایقاعات یا ایقاع، مفرد سنگولر ایقاع، اور اس کی پلورل اور جمع جو ہے ایقاعات۔ ایقاع کسے کہتے ہیں؟ وہ حصہ دین کا یا احکام کا کہ جس میں ایک پارٹی کافی ہے، دو پارٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے طلاق میں جس طرح نکاح میں ہوتا ہے کہ ایک آفر ہے، ایک آفر کرنے والی خاتون ہوتی ہے اور قبول کرنے والا مرد ہوتا ہے، یعنی اگر آفر کرنے والی خاتون نہ ہو یا خاتون آفر نہ کرے تو خالی قبول کرنے سے کوئی نکاح محقق نہیں ہوتا۔ مطلب ایک خاتون ہے، آپ کو بڑی پسند ہے، وہ آپ سے نکاح کرنے پہ راضی نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں تو قبول کرتا ہوں، تو خالی آپ کے قبول کرنے سے یہ نکاح نہیں بنے گا، ورنہ تو ہر بندہ ہر دوسری عورت سے نکاح کر لیتا۔ اس کی آفر ضروری ہے، یعنی اس آفر کو فقہی زبان میں کہتے ہیں ایجاب۔ وہ ایجاب کرے گی، آفر کرے گی، اور آپ اس آفر کو قبول کریں گے تو نکاح بنے گا۔ طلاق ایسی نہیں ہے، طلاق میں ایجاب اور قبول نہیں ہوتا، آفر اور قبول نہیں ہوتا، بلکہ اس میں صرف ایک پارٹی، اگر مثلا فرض کریں کہ شوہر کہتے کہ میری زوجہ ہند جو ہے
یہ فہیہ طالق، اس کو میں طلاق دیتا ہوں، تو یہ کافی ہے۔ اب وہ عورت قبول کرے اس کی طلاق کو، یعنی یہ ایجاب پہ طلاق کر رہا ہے، پھر ایجاب کے بعد وہ قبول کرے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، قبول اس میں شرط نہیں ہے۔ لہذا ایک پارٹی کا صرف یہ کہنا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں عربی زبان میں، عربی صیغے کے ساتھ، یہ کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح ہے غلام کو آزاد کرنا۔ آپ نے کہا میں اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں، غلام کہے میں قبول نہیں کرتا، تو اس کے قبول نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا میں آزاد کرتا ہوں، آزاد ہو گیا، اب وہ قبول کرے یا قبول نہ کرے، تو یہ سمجھے یک طرفہ معاملہ ہے۔ یہ اس یک طرفہ معاملے کو کہتے ہیں ایقاع۔ پس یا عبادات ہیں وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے اس وقت، یا ایقاع ہے وہ بھی اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ اس وقت ہمارا گفتگو جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے معاملات میں، یعنی ان معاملات میں کہ جس کے لیے دو پارٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آفر دینے والی اور ایک ایکسیپٹ کرنے والی، جس کو ہم معاملات سے تعبیر کرتے ہیں، جو ایقاع اور عبادات کے مقابل میں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔